لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ بقر آیت 143 کے ایک جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا، ہم نے تم کو امت وسط قرار دیا۔ وسط مطلب ہوتا ہے معتدل، یعنی نہ بہت زیادہ اور نہ بہت کم۔ اس کو کہتے ہیں ہم افراط یا تفریط۔ جو اسلام نے جو حدود مقرر کر دی ہیں ہماری زندگی کے لیے، جو نظام بنایا ہے، وہ ایک معتدل نظام ہے جو کہ عدل پر قائم ہے۔ معتدل نظام ہے، اس میں ہم کو بہت زیادہ ایکسیڈ بھی نہیں کرنا ہے، افراط میں نہیں جانا ہے، بہت کم میں بھی نہیں لانا ہے کہ جتنا ہم کو وسائل دیے ہیں ہم اس تک پہنچ بھی نہ پائیں۔ مثال کے طور پر جو ہمارا نفس ہے، اس میں بہت طرح کی صفات ہیں، جس میں بنیادی صفات 3 ہیں۔ ایک تو وہ صفات ہیں جو کہ خواہشات سے ہیں۔ اب خواہشات ہزاروں طرح کی ہو سکتی ہیں۔ غذا کی خواہش ہوگی، منصب کی خواہش ہوگی، مال و دولت کی خواہش ہوگی، حیوانی خواہشات بھی اس میں طرح طرح کی خواہشات ہیں۔ دوسرا ہے کہ قوت غضب اللہ نے دی ہے خواہشات کے علاوہ۔ یہ قوت غضب کیا ہے کہ جو باہر سے کوئی چیز کوئی ہم پر حملہ کرے تو ہم اس سے بچاؤ کریں، تو یہ قوت غضب ہے۔ اور تیسرا عقل اور دانش ہمیں دی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ جتنی بھی ہماری جو صفات ہیں جو کہ نفسانی صفات ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ملکات ہیں، یہ ساری چیزیں انہی 3 چیزوں سے نکلتی، اسی بنیادی 3 صفتوں سے۔ تو معتدل سے کیا معلوم ہوا؟ معتدل سے معنی یہ ہوا کہ جیسے ہماری خواہشات، یہ ایک صفت ہے، یہ ہماری ایک جو نفسانی خواہشات اگر ہے، تو اگر ہم جو قرآن کریم نے یا جو ہمارے کو اسلام نے منابع میں جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام میں کہا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے خواہشات کی یہ حد ہے، اس حد سے تم اگر زیادہ تجاوز کرو گے تو اسے بھی اسلام پسند نہیں کرتا، یا جتنے بھی تمہارے لیے ہم نے مقرر کر دیا ہے خواہشات کی حدود ہے، اس سے پیچھے بھی رہ جاؤ گے تو وہ ایک مذموم چیز ہے، وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم خواہشات کو ان حدود کے اندر رکھیں تو اس کو ہم کہتے ہیں عفت اور پاکدامنی۔ اگر اس خواہشات کے ہم بہت زیادہ آگے بڑھ جائیں، ایکسیڈ کر جائیں، افراط میں چلے جائیں، تو اس کو ہم کہیں گے لالچ، یعنی کہ دوسرے کا بھی حق مار لیں، اس کا بھی چھین لیں، اس کا بھی پیسہ لے لیں، اس کو کہا جائے گا لالچ۔ اس کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ اور یہ ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خواہشات کی ایک حدود مقرر کی ہے، ہم وہاں تک پہنچے نہیں، چھوڑو چپ چاپ پڑے ہوئے ہیں، کوئی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اعضاء و جوارح دیے ہیں کہ تم اس کو حاصل کرو، وہ نہ کریں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں کاہلی۔ تو یہ کاہلی بھی ناپسندیدہ ہے اور یہ لالچ بھی ناپسندیدہ ہے۔ تو تم بیچ میں رہو، جتنی خواہشات جو حدود تمہارے لیے اللہ نے مقرر کی ہیں تم اس تک رہو۔ اس ویڈیو میں چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ شہادت امیر المومنین علیہ السلام ہے، اس لیے جو دوسری صفت کا جو ہم آپ کو ذکر کر رہے ہیں وہ دوسری صفت ہے قوت غضب۔ قوت غضب میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو اس میں بھی جو اعتدال پر ہے وہ ہے شجاعت، اور اس کا اگر تم زیادہ ایکسیڈ کر جاؤ گے، جو حدود ہیں ایکسس میں چلے جاؤ گے، تو اس کو افراط میں جو چلو جاؤ گے تو اس کو طہور کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس طاقت اللہ نے دیا ہے، جس کو کمزور دیکھا اس کو ستا رہے ہیں، جس کا مال دیکھا چھین لیا، یہ طہور ہے۔ اور یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے جتنے مقرر کیے ہیں قوت غضب ہے، کوئی ہے کہ اس کے لیے ہم اپنا بچاؤ کریں، اپنے بال بچوں کا بچاؤ کریں، اپنے مال کا بچاؤ کریں۔ اب کوئی مال چھین کے لیے چلا جا رہا ہے، کوئی ہمارے بچوں پر ظلم کر رہا ہے، ہماری عورتوں پر ظلم کر رہا ہے، اور ہم خوب خاموش پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم صبر کریں۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، یہ بزدلی ہے، اس کو بھی اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم
جو بیچ کا ہے، جو حدود ہے، اس کو کہا گیا شجاعت۔ شجاعت کیا ہے؟ شجاعت یہ ہے کہ جو جتنی بھی قوت تمہارے اندر ہے، اس قوت کو تم اپنے عقل کے تابع لا دو۔ یعنی یہ نہیں کہ جو تمہاری عقل ہو وہ قوت کے تابع ہو جائے، کہ جو تمہاری قوت کا ہے وہی تمہاری عقل منظور کر لے، نہیں، بلکہ جو عقل تمہاری تقاضا کرے کہ یہاں پر کیا ہونا چاہیے تم وہی کرو۔ نتیجہ یہ ہے کہ کہیں پر اس لیے ہر جگہ تلوار لے کر کے کسی کو قتل کر دینا یہ شجاعت نہیں ہے، کہیں پر پوری قوت رہتے ہوئے بھی اگر صبر کر جانا اور معاف کر دینا یہ بھی شجاعت ہے۔ اور سب سے بڑی شجاعت یہ ہے کہ ہم کو انتقام لینے کی پوری صلاحیت ہے، لیکن اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عقل کے تابع نہیں ہے، اس کے اثرات کوئی بہت اچھے مرتب نہیں ہو رہے ہیں، تو وہاں عقل کا تقاضا یہ ہے کہ شجاعت یہ ہے کہ تم خاموش رہ جاؤ۔ اب جو یہ آیہ کریمہ میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو امت وسط قرار دیا ہے، ایک معتدل امت قرار دیا ہے۔ اس سے جو ہمارے یہاں، اب اس کی پوری وضاحت ابھی ممکن نہیں ہے، اس سے مراد ہمارے ائمہ طاہرین ہیں، اور یہ ائمہ طاہرین سے مراد کہ یہ جو ہمارے لیے گواہ ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کامل ذات ہے، ایک سارے ہی صفات کے مجموعہ ہیں۔ یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک معتدل صفات رکھی ہے، یعنی خواہشات میں عفت و پاک دامنی، ہمارے جو قوت غضب ہے اس میں شجاعت یا حکمت، قوت عقل اور دانش میں حکمت، یہ ساری بھی جو معتدل صفات ہیں وہ ان لوگوں میں بدرجہ اتم موجود ہیں، پوری طرح سے ان کے میں موجود ہیں۔ اس لیے یہ لوگ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، اور ان کے لیے نمونہ عمل رسول کریم کی ذات ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے ایک مثال ہے، تم رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو اور تم اسی کو فالو کرو۔ وہی رسول اللہ کی زندگی، رسول کریم کی زندگی کے بعد وہی اسی کا ریفلیکشن یہ ائمہ طاہرین کی زندگی میں۔ ائمہ طاہرین کیونکہ خدا اللہ تعالیٰ نے آیت مباہلہ میں اس بات کو صاف واضح کر دیا کہ حضرت علی کی ذات یہ نفس ہیں رسول خدا کے، اور نفس کا مطلب ہے کہ ان کے میں بھی وہی سب صفاتیں ہیں جو کہ رسول خدا میں وہ صفاتیں جو موجود تھیں، اور رسول اللہ کی صفات کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں اتاری ہیں۔ اس کے قرآن کریم میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم رسول کریم کا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخشے گا۔ اتباع عربی میں ہوتا ہے کہ فعل کو، یعنی جو عمل رسول کر رہے ہیں تو ہم اس عمل کو فالو کریں، اور اطاعت کہا جاتا ہے عربی میں کہ جو رسول کر رہے ہیں ان کے حکم کو مانو۔ تو یہ عربی میں اطاعت کا لفظ جو ہے وہ عمل کے لیے نہیں آتا ہے، تو رسول کے جو بھی عمل ہے یا جو رسول کا قول ہے، یعنی جو رسول کر رہے ہیں یا جو کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے، ہم کو اس کو فالو کرنا ہے۔ رسول کریم کی ذات جب انتقال ان کا ہو گیا، شہادت ہو گئی، تو اس کے بعد ہم کو حضرت علی علیہ السلام کی جو ذات ہے، چونکہ وہ ان کے نفس ہیں، تو ہم کو اسی کے مطابق رسول کے ذات کے حساب سے چلنا ہے۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ جو اسوۃ حسنہ، اسی لیے جو زیارتیں امیر المومنین بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا موازین المیزان، یہ آپ میزان ہیں جو قرآن جو کہا جاتا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ میزان جو نصب کرے گا، تو میزان سے مراد یہی ہے، یہ ذات ہیں، ان کی ذات کو نمونہ بنایا جائے گا، اور اس سے پتہ چلے گا کہ یہ جتنے لوگ جو وہاں پہنچ رہے ہیں تو ان کے کمپیریزن میں، ان کے مقابلے میں، ان کے نسبت میں ہم کتنے اچھائیاں رکھتے ہیں اور کتنی برائیاں رکھتے ہیں، تو یہ لوگ حقیقتاً یہ میزان ہے۔ اب اتنی جب بات آ گئی تو اس کے بعد حضرت علی کی پوری زندگی کو ہم دیکھیں کہ کیا ان کی پوری زندگی اسی امت وسط، یعنی یہ معتدل امت کی زندگی رہی ہے کہ نہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے حضرت علی علیہ السلام نے جنگ صفین کی، جنگ جمل کی، جنگ نہروان کی،
تو ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے جنگ اس لیے کی تاکہ اس جنگ میں فتح پا لیں۔ حضرت علیہ السلام جنگ میں فتح کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ حضرت علیہ علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے یا اللہ تعالیٰ کے جو یہ ہے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ تم ہم کو دیکھو اور تم ہدایت قبول کر لو۔ یہاں پر ایک سوال جو عابد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ رسول خدا تو اپنی زندگی میں لوگوں پر غلبہ پا لیتے تھے، لیکن جو ائمہ طاہرین ہیں گرچہ ان میں بھی وہی سب صفات موجود ہیں، لیکن یہ لوگ غلبہ کیوں نہیں پائے؟ جنگ صفین میں ہو یا جنگ نہروان میں یا اور بھی جیسے خلافت پہلی خلافت ہو یا دوسری خلافت میں حضرت علی کیوں خاموش رہ گئے اور کیوں صبر کیا انہوں نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول خدا اللہ کے رسول بن کر کے آئے تھے، ایک شریعت لے کر کے آئے تھے۔ اس وقت تک جو شریعت ابراہیم تھی پوری طرح مسخ ہو چکی تھی، لوگ بھول چکے تھے۔ تو رسول کریم جب یہ شریعت لے کے آئے تو ضروری تھا کہ لوگوں کو ہدایت کریں، ایک نئی شریعت جو ہے اس قانون شریعت پر چلائیں۔ تو حق ابھی جو لوگ تھے ان لوگوں کا پوری طرح حق واضح نہیں تھا۔ تدریجی طور پر اس وقت صرف رسول خدا نے کہا کہ وہ لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تم سب راہ پا جاؤ گے۔ یہ لا الہ کہہ دینا اس زمانے میں یہ آسان کام نہیں تھا۔ لا الہ کا مطلب یہ کہ تمام جس بتوں کی جو تم عبادت کر رہے ہو، تمام چیزوں کی جو عبادت کر رہے ہو، چاہے وہ پتھر کے بت ہوں، چاہے وہ انسانی بت ہوں جن کی تم اطاعت کر رہے ہو، یہ سب لا الہ، یہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو الا اللہ، وہ اللہ کی ذات ہے۔ جو قریش مکہ 360 کی بت کی پوجا کرتے تھے، چونکہ ان کا مفاد اس سے وابستہ تھا، ان سے ان کو دنیاوی فائدے ہوتے تھے، تو وہ اس کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ رسول کریم کی بات کو نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن اس کو قبول کرنے کا مطلب تھا کہ ان کو مادی زندگی میں نقصان اٹھانا پڑتا۔ لہٰذا انہوں نے پوری اپنی مائٹ سے، پوری طاقت سے رسول خدا کے خلاف انہوں نے محاذ قائم کیا۔ رسول خدا کو بہت تکلیف دی جتنا ہو سکتا تھا، لیکن اسی میں کچھ لوگ جو دبے کچلے تھے، جو غلام تھے، جو آزاد ہوئے تھے یا کمتر درجے، ان لوگوں نے اس میں حق دیکھا اور ان لوگوں نے قبول کیا۔ پہلی جنگ رسول ساری چیزیں برداشت کرتے رہے۔ پہلی جنگ جو جنگ بدر ہوئی اس میں 313 کی تعداد، جبکہ کفار مکہ ہزاروں تعداد۔ رسول نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ پالنے والے اگر اس وقت ہم کو غلبہ نہیں ہوگا تو یہ جو 313 جیسے مارنے والے جو لوگ ہیں ان لوگوں پر بھی مشتبہ ہو جائے گا دین کہ اللہ تعالیٰ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرشتوں کی مدد بھیجی اور رسول خدا کو، ان کے رسول کو غلبہ عنایت کیا۔ رسول خدا کو وہاں پر غلبہ ہو گیا۔ تو رسول کی زندگی میں رسول اس لیے غلبہ پاتے تھے کہ ابھی لوگوں پر جو اللہ کے جو احکام ہے، جو اللہ کا نظام ہے، اللہ کا شریعت کا نظام ہے، پوری طرح واضح نہیں ہوا تھا۔ اس لیے وہاں پر ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ کو برابر رسول خدا کی مدد کرنے کی، اور جہاں ضرورت ہوئی وہاں پر رسول خدا کو غلبہ عطا کیا تاکہ دین اور شریعت واضح ہو جائے، اللہ کے احکام واضح ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا نے بھی اس دین میں ہر وقت غلبہ ہی پاتے تھے، انہوں نے بھی بہت کچھ صبر سے کام لیا اور بہت سارے مصائب انہوں نے برداشت کیے ہیں۔ لیکن جب رسول خدا کی زندگی ختم ہو گئی، جب رسول زندگان نے دنیا سے پردہ کر لیا، شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے اللہ کے پاس، تو اب جو ہمارے ائمہ طاہرین ہیں، تو اس وقت تک پورے خلائق پر جو پوری جو دنیا ہے اس پر حق واضح ہو چکا تھا۔ اب جو لوگ بھی ہمارے ائمہ کرام کے خلاف تھے، جو مخالفت کر رہے تھے، وہ یہ جان کے مخالفت کر رہے تھے کہ حق ان کے ساتھ ہے، لیکن وہ مخالفت اس لیے کر رہے تھے کہ ان کو مادی فائدے، ان کو دنیا میں نقصان اٹھانا پڑتا، اس لیے وہ ان کی مخالفت کر رہے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کا کردار پوری زندگی کو اگر ہم اٹھا کر کے دیکھیں تو وہ یہی تھا کہ انہوں نے ہمیشہ کوشش یہ کی کہ لوگوں کو ہدایت دے دیں کہ دیکھو یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اگر تم پر مشتبہ ہے۔ نتیجہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے۔ اب حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں کون کون لوگ تھے؟
چونکہ ہم شہادت کا بیان کرنا ہے تو اتنی تمہیدی گفتگو ہم کو کرنی پڑی، تو ہم صرف جو حضرت علی علیہ السلام کی جو خلافت ظاہری کی زندگی ہے جو کہ 4.5 سال پر مشتمل ہے، ہم اسی تک اپنے بیان کو محدود رکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو جب ظاہری خلافت ملی تو ان کی خلافت اس لیے ملی کہ جناب عثمان جو خلیفہ ثالث تیسرے خلیفہ تھے، ان کو لوگوں نے مدینے میں قتل کر دیا تھا، اور ان پر کئی ایک الزامات تھے۔ ایک الزام تو یہ بھی تھا کہ انہوں نے اللہ کی قرآن کو جلایا کیوں، دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے اپنی کنبہ پروری کی، معاویہ نے ساری دولت جو بیت المال کی ساری دولت اپنے لیے مخصوص کر رکھی تھی، بہت زیادہ دولت کے معاملے میں بدعنوانیاں تھیں، بہت ساری چیز۔ تو رسول کے زمانے میں کون کون طبقات تھے اور حضرت علی کے زمانے میں کون کون طبقے تھے، اور ان طبقوں کی سوچ کیا تھی، فکر کیا تھی، مائنڈ سیٹ کیا تھا۔ جیسے ایک طبقہ تو ہمیشہ ہوتا ہے جو کہ سوسائٹی میں سب سے زیادہ فائدہ میں رہتا ہے اور دوسروں کو بیوقوف بنا کے زیادہ سے زیادہ وہ دولتیں اکٹھے کرتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی یا اللہ کی یا آخرت کی ان لوگوں کو کوئی فکر نہیں رہتی، لیکن اگر مجبوری ہوتی ہے تو وہ اللہ کی وحدانیت کو بھی قبول کرتے ہیں اور آخرت کو بھی کہتے ہیں کہ ہم قبول کرتے ہیں، لیکن حقیقت وہ دل سے وہ لوگ نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں۔ اس طبقے کو کہا گیا ہے کہ منافقین کا طبقہ۔ دوسرا ایک طبقہ وہ ہے جو کہ اہل کتاب کا طبقہ تھا، جن کو کہ رسول خدا کو وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن چونکہ ان کا اپنا مفاد وابستہ تھا۔ تیسرا طبقہ، حالانکہ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں مدینے میں یہ جو اہل کتاب کا طبقہ تھا یہ قریب ختم ہو چکا تھا۔ حضرت علی کے زمانے میں 3 طبقے تھے۔ رسول خدا کی ایک حدیث ہے کہ اے علی، جس طرح میں نے قرآن کی تنزیل پر لوگوں سے جنگ کیا ہے، تم قرآن کی تعویل پر لوگوں سے جنگ کرو گے۔ تنزیل کا مطلب ہے کہ جو قرآن کریم کے جو ظاہری الفاظ ہیں اور ان کا جو ظاہری معنی ہے، جو لغت کا جو معنی ہے، اس کے مطابق ہم نے لوگوں کو بتایا کہ جو دیکھو یہ اللہ ایک ہے اور وہ اللہ صمد ہے، اس کو نہ کسی نے پیدا کیا نہ خود اس نے کسی کو پیدا کیا، یہ ظاہری مفہوم ہے، تو ہم اس کو وہ لوگ قبول نہیں کر رہے تھے۔ لیکن تم جو جنگ کرو گے وہ تعویل پر جنگ کرو گے۔ تعویل کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی ذات ہے یا آخرت کے جو معاملات ہیں وہ اس دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہیں، یا اللہ کی ذات بھی دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، آخرت میں سوائے اللہ کا وجہ باقی رہ جائے گا۔ اس کا ظاہری معنی جو لوگوں نے دیا کہ مطلب اللہ کا سب چیز، اس کا ہاتھ پیر آنکھ سب چیز چہرہ خالی باقی رہ جائے گا۔ تو ہم لوگ تو اللہ کو جسم اور جسمانیات والا مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں کہ یہ کسی مکان سے محدود ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی طرح تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو ہم لوگ نہیں مانتے ہیں۔ لیکن اسی کے مخالفت میں جو اہل حدیث کا جو ایک ہے، جو یہ وہابی عقیدہ ہے، وہ تنزیل کے حساب سے مانتے ہیں کہ کہا گیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ پنڈلی کھول دے گا قیامت میں، تو اس کا معنی ہو گیا کہ اللہ کو پنڈلی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنے ید کا لفظ آیا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنا، اس لیے اس کا اللہ کا 2 ہاتھ ہے۔ لیکن یہ نہیں، قرآن کریم میں یا جو کوئی بھی ادب میں جو اکثر کوئی بھی الفاظ ہیں وہ کبھی لغوی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور کبھی مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اگر اس لفظ کو مجازی معنی میں یعنی ورچوئل میننگ میں استعمال کیا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے تعویل۔ یعنی اللہ کا جب ہم کہا گیا کہ سب چیز ختم ہو جائے گا سوائے اللہ کے چہرہ کے، تو اس کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ اس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا چہرہ تو ہے ہی نہیں، تو اس کا مفہوم یہ کہا گیا، ہمیں ائمہ نے بتایا کہ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، صرف اللہ کا دین باقی رہ جائے گا۔ دوسری ایسا ہے کہ سب چیز فنا ہو جائے گی، صرف وہ جو اللہ کی حجت ہے، جو اللہ کے نمائندے ہیں وہ باقی رہ جائیں گے، جو ائمہ کرام ہیں، جو ہادی ہیں وہ باقی رہ جائیں گے۔ اس طرح بہت ساری یہ بتا دیا کہ تم تعویل پر جنگ کرو گے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی کے زمانے میں ایک طبقہ ایسا ضرور ہوگا کہ جو کہ قرآن کریم کا جو مفہوم ہے وہ تنزیل کے مطابق لیتا ہوگا، اور حضرت علی کو اس کو تعویل کے بتا کر کے بتانا ہوگا۔ اگر وہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان سے جنگ کرنی ہوگی۔
تیسری حدیث جو ہے، اور یہ جو میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں اس کو سارے ہی اہل سنت کے مورخین نے بھی، تاریخ طبری ہے یا تاریخ ابو الفدا ابن کثیر ہے، جبکہ ابن کثیر شامی یہ دوستداران اہل بیت میں سے نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے دشمن اہل بیت میں سے ہی تھا. اس کی میرے پاس دلیل ہے جو میں انشاءاللہ کبھی وہ پوری طرح سے بیان کروں گا. وہ بھی یہ کہتا ہے، یہ ساری حدیثیں کئی طریقے سے جنگ نہروان کے اس نے بیان کیا ہے کہ رسول خدا نے کہا کہ اے علی، تم ناکسین سے جنگ کرو گے، تم قاسطین سے جنگ کرو گے، اور تم مارقین سے جنگ کرو گے. اس کا مطلب کہ حضرت علی کے زمانے میں انہوں نے نہیں کہا کہ تم اہل کتاب سے جنگ کرو گے. اس کے مطلب کہ حضرت علی کے زمانے میں 3 گروہ تھا. ایک گروہ تھا ناکسین کا، ایک گروہ تھا قاسطین کا، اور ایک گروہ تھا مارقین کا. اور ایک گروہ جو حضرت علی کے ساتھ تھا، جو کہ حق پر تھا، جو کہ راہ راست پر تھا، جو کہ صراط مستقیم پر تھا. اور یہ 3 گروہ جو تھے جو کہ حضرت علی سے منحرف تھے، حق کے راستے سے ہٹے ہوئے تھے. تو یہ کون 3 گروہ ہیں؟ یہ بہت مشہور حدیث ہے کہ رسول خدا نے کہا کہ ناکسین نو کاف اور سے عربی میں جو ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو کوئی عہد کر کے توڑ دے، جو کسی بات کا معاہدہ کرے، عہد کرے کسی چیز سے اور اس کے بعد اس کو توڑ دے تو اس کو نقص کہتے ہیں. تو ناکسین کا مطلب ہوا کہ ایک ایسی جماعت تھی جو کہ حضرت علی سے عہد کرے گی اور اس کے بعد توڑ دے گی. تو ایسی جماعت ہم کو نظر آتی ہے حضرت علی کے زمانے میں طلحہ، زبیر کی، اور ان کے ساتھ ام المومنین عائشہ بھی مل گئی تھی. گرچہ ام المومنین عائشہ نے حضرت علی سے عہد نہیں کیا تھا، لیکن طلحہ، زبیر اور بنی امیہ کے اکثریت نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. بیعت کا مطلب یہی ہے کہ عہد لینا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ہم اطاعت میں ہیں. بیعت میں یعنی ان لوگوں نے پورا عہد کیا حضرت علی کے ساتھ اور اس بیعت کو توڑ دیا، اور توڑ کر کے یہ لوگ ایک جھوٹا بہانہ کہ حضرت عثمان کہ ہم قاتلوں کا قصاص لیں گے، اور حضرت علی نے ان قاتلوں کو اپنے پاس رکھا ہے. حقیقت یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے لیے دنیا چاہتے تھے. یہ چاہتے تھے کہ ہم کو حضرت علی اس حکومت میں شریک کرنے اور ہم کو کہیں کی حکومت دے دیں تاکہ ہم جو وہاں سے محصول ہو اس سے ہم اپنا گھر بھر لیں. کیونکہ اس کے پہلے جو خلافت کا دور تھا، ان لوگوں نے بہت بڑی دولتیں بنائی تھی جس کا تاریخ میں پورا تذکرہ ہے. لیکن جب حضرت علی، چونکہ یہ ایک معتدل امت تھے، عدل پر قائم تھے. عدل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انصاف تو نصف سے ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز آدھا ان کو دے دیا آدھا دے دیا، نہیں. عدل کا مطلب یہ ہے کہ جو جس جگہ کے لائق ہے اس کو اس جگہ پر رکھا جائے، جس کو جتنے کی ضرورت ہے اس کو اتنا ہی دیا جائے، ہر کو اس کے حق کے مطابق ہی عطا کیا جائے. یہ عدل ہے. اس کی پوری مثال کے ساتھ وضاحت کریں گے تو شاید زیادہ واضح ہو جائے. تو چونکہ یہ معتدل امت وسط کے ایک فرد تھے، معتدل امت کے ایک وسط تھے، یعنی امام وقت تھے، ہادی تھے، اللہ کی طرف سے ہادی تھے، اور اللہ نے جو حدود مقرر کر دیے تھے اس سے وہ نہ تجاوز کر سکتے تھے نہ وہ کم رہ سکتے تھے. اس چیز کو نہ طلحہ نے پسند کیا، نہ زبیر نے، نہ بنی امیہ نے. نتیجہ ہے کہ وہ حضرت علی کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں نے، خود خلیفہ ثانی کے بیٹا عبداللہ ابن عمر بھی چھوڑ کر چلے. حضرت علی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جو خواہش سے میرے ساتھ رہے گا، جو اس امت وسط، جو معتدل نظام اللہ کا ہے، جو اس نظام میں رہنا چاہتا ہے وہ رہے. یہ لوگ عہد توڑ کے چلے گئے. حضرت علی نے اس پر کوئی تعرض نہیں کیا. لیکن جب ان لوگوں نے قتال کرنا شروع کیا حضرت علی کے ساتھ، جو ان کے لوگ تھے، جو ان کے عامل تھے بصرہ میں، ان کو قتل کرنے کی کوشش کیا، وہاں کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا، تو حضرت علی علیہ السلام نے ان کے ساتھ مدافعت کی، ان کے ساتھ جنگ کی، جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے. اس وقت ایک اور حکومت کا ایک اور نمائندہ تھا، یہ بنی امیہ کا جو اس وقت نمائندہ تھا، ابو سفیان کا بیٹا معاویہ. اس نے مدینے میں ان لوگوں کو، وہ اس وقت شام کا ایک حاکم تھا. یہاں پر بھی ایک بات واضح کر دیں کہ عام طور سے جو ہمارے مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے کہ جس وقت خلیفہ اول کی بیعت ہو گئی تو ابو سفیان ابو سفیان بن حرب وہ حضرت علی کے پاس آتا ہے کہ آپ خاموش کیسے ہو گئے؟ یہ چھوٹے چھوٹے قبیلے کے لوگ، بنی تیم کے لوگ، یہ
خلافت پر قابض ہو گئے اور آپ خاموش رہ گئے، یہ تو آپ کا حق ہے، کہیے تو میں مدینہ کو سواروں اور پیادوں سے آپ کے حق میں بھر دوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ تم کب سے اسلام کے طرفدار ہو گئے۔ یہ ہم لوگ حضرت علی کی ایک فضیلت سمجھ کر کے اس کو ہم لوگ بیان کرتے ہیں اور کافی اس کی ہم لوگ اس کو رواج دیتے ہیں، ترویج کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں، لیکن حقیقت یہ ہے نہیں۔ یہ ساری چیزیں بنی امیہ کی گڑھی ہوئی ہیں تاکہ لوگوں کو جو حق ہے وہ پردے میں رہ جائے اور ان لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو خلیفہ اول بنی تیم کے جو فرد خلافت پر قابض ہوئے اور اس کے بعد بنی عدی کے جو شخص قابض ہوئے، تو ان لوگوں نے سارے ہی جو قبائل ہیں، جتنے بھی قبائل ہیں، ان سے معاہدہ کیا تھا بنی ہاشم کے خلاف۔ کہا تھا یہ کہ دیکھو اگر بنی ہاشم آ گئے حکومت میں، رسول کی نیابت میں یہ آ گئے، تو پھر وہ رسول کی نیابت، کیونکہ وہ واقف تھے کہ رسول کریم نے کہا تھا کہ میرے بعد جو 12 امام ہوں گے وہ کون ہوں گے، یہ لوگ جانتے تھے۔ تو یہ جو ایک بار چلی گئی خلافت اور نیابت رسول کریم کے خاندان میں، حضرت علی کے خاندان میں، تو ہم لوگ کوئی اس سے استفادہ نہیں کریں گے اور یہ ہم لوگوں کے لیے کبھی فضیلت نہیں ہوگی، اور ہمیشہ جب بنی ہاشم کی یہ فضیلت رہ جائے گی۔ ایک تو فضیلت رسول کے وجہ سے ان کے خاندان کو ملی، اور یہ دوسرے فضیلت نتیجہ یہ ہے کہ جو قبائلی ان لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ تھا، اس کے وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ نیابت رسول، وصایت رسول، یا جو خلافت رسول ہے یا خلافت الہیہ، وہ رسول کریم کے خاندان میں یا حضرت علی کے پاس جائے۔ اس لیے ان لوگوں نے پوری مخالفت کی، اور اس کا جو سرغنہ تھا وہ اپنے وقت کا ابو سفیان تھا، اور بعد میں اس کا معاویہ کا بیٹا بنا، معاویہ بن سفیان۔ معاویہ ابن سفیان نے اس جنگ کو، جنگ جمل کو بھی بھڑکانے کا کام کیا۔ اس نے لکھا تھا زبیر کو اور طلحہ کو، اس نے پہلے بھڑکایا۔ اس نے زبیر کو بھڑکایا کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے بیعت لے لی ہے شام، اہل شام سے، اس لیے کہ یہ شام پر پوری طرح قابض تھا۔ اس کو خلیفہ ثانی نے شام کی حکومت عطا کی تھی، اور یہ جو بنی امیہ ہے یہ بہت بڑا قبیلہ تھا، اور اگر یہ جو بنی امیہ ہے اگر یہ ساتھ نہیں دیتا تو بیعت پر بنی تیم کے لوگ قابض نہیں ہو سکتے تھے، اور یہ ڈیل یہی تھی کہ اگر ہم تم کو سپورٹ کر رہے ہیں حضرت علی کے خلاف ثقیفہ میں یا اس کے بعد جو بیعت ہوئی، تو ہم کو جو بھی تم مال آئے گا تو اس کا جو پرائز مال ہوگا وہ ہم کو ملنا چاہیے۔ نتیجہ ہے کہ جب شام فتح ہوا ہے تو شام وہاں کے لیے وہ ایک پرائزڈ اسٹیٹ تھا، یہ ایک بہت ہی اچھا، یہاں کا ایک طرح سے سمجھیے کہ یہ پورے اسلامی مملکت میں یہ ہیرا تھا۔ وہاں کی اتنی آمدنی تھی، اتنے محصول وہاں سے آتے تھے کہ خود مکہ اور مدینہ کی، پورے حجاز کی ضرورتیں وہاں کے ہی ٹیکس سے پوری ہوتی تھی۔ وہاں کا اتنا نتیجہ ہے کہ جب وہاں کا اتنا زیادہ ٹیکس تھا تو معاویہ نے خلیفہ ثانی اور خلیفہ ثالث یعنی دوسرے اور تیسرے خلیفہ کی زندگی میں ایک کسرا کی زندگی، ایک شاہ کی زندگی، بادشاہ کی زندگی، پوری طرح سے اس نے بیت المال میں اسراف کیا، اور اس نے اس طرح سے خرچ کیا اور لوگوں کو پیسہ دے دے کے خرید لیا۔ نتیجہ ہے کہ اس نے یہی نہیں چاہا کہ یہ حضرت علی علیہ السلام آئے۔ اب حضرت علی کے قتل کے اسباب جو بننا شروع ہوئے وہ یہیں سے بننا شروع ہوئے۔ یہ پہلا قدم تھا کہ اس نے طلحہ اور زبیر کو خرید لیا، اور زبیر کو کہا کہ ہم نے تمہارے لیے شام میں بیعت لے لی ہے، اور اب تم کیا کرو کہ کوفہ اور بصرہ والوں کو اپنی طرف کر دو۔ جب کوفہ اور بصرہ والوں کو تم طرف کر دو گے تو اس کے بعد ہم تمہارے لیے ساری راہ ہموار کریں گے۔ یہ لوگ لالچ میں آ گئے اور یہ سامنے میں دیکھ رہے تھے کہ میرے لیے خلافت ہم کو مل جائے گی اگر حضرت علی کو ہم لوگ قتل کر دیتے ہیں، حضرت علی کو شکست دے دیتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی، طلحہ بھی قتل ہوئے، زبیر بھی قتل ہوئے۔ جنگ جمل کا کیا یہ ہے وہ آپ جانتے ہیں، یہ ایک پہلا واقعہ ہے، یہ ناقصین کا۔ رسول خدا نے کہا تھا کہ تم دوسری جو جنگ کرو گے قاسطین سے کرو گے۔ قسط کا مطلب ہوتا ہے، یہ قسط کا مطلب ہی عدل ہی ہوتا ہے، قسط کا مطلب بھی عدل کا ہی مترادف ہے، تھوڑا فرق ہے۔ تو قرآن کریم میں جو دو لفظ آئی ہے وہ قسط کی آئی ہے یا عدل کی آئی ہے۔ قسط معنی بھی ہوتا ہے کہ انصاف یا عدل جو کہا جائے، لیکن وہی جو
اگر زبر دے دیا جائے، قصد ہو جائے، تو اس کا مطلب ہوگا ظلم کرنا، ستمگری۔ تو یہ جو قاسطین ہیں، تو قاسطین کا مطلب کیونکہ یہ زبر کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گروہ جو ہے یہ ستمگر گروہ ہے، ظالم گروہ ہے۔ تو رسول خدا نے کہا کہ اے علی، تم کو جو تیسرا مقابلہ کرنا پڑے گا، تم کو جو لڑنا پڑے گا، وہ قاسطین سے لڑنا پڑے گا۔ یہ ستمگر گروہ ہوگا، جو لوگوں پر ظلم کرتا ہوگا، جو خود اسلام کے جو منابع ہیں، جو اسلام کے نظام ہے، جو اللہ کی شریعت ہے، وہ اپنے ظلم اور تعدی سے اس کو بدل دے گا۔ تم کو اس سے جنگ کرنی پڑے گی۔ یہ ستمگر گروہ کون ہے؟ قاسطین کا گروہ کون ہے؟ یہ گروہ وہی معاویہ اور اس کے حواشی ہیں، جن سے حضرت علی علیہ السلام کو صفین میں جنگ کرنی پڑی۔ اب یہ صفین میں جنگ جو ہوئی، اسی سے جنگ سے ایک تیسرا طبقہ ابھر کر آتا ہے، جس کے لیے رسول خدا کی حدیث ہے کہ اے علی، تم کو جو تیسرا گروہ ملے گا وہ مارقین کا ملے گا۔ مارقین کا مطلب ہوتا ہے خارج ہو جانا، خارج ہو جانا، یعنی کہ وہ لوگ دین سے خارج ہو جائیں گے۔ اسی لیے یہ جو گروہ ہے جو دین سے خارج ہو گیا، اس کو خوارج کہا گیا۔ رسول خدا کی اس حدیث کے مطابق حضرت علی کو جو تیسرے گروہ سے جنگ کرنی پڑے گی، وہ یہی خوارج کا گروہ۔ یہ خوارج کا گروہ جس سے حضرت علی علیہ السلام کو نہروان میں جنگ کرنی پڑی۔ تو جو شہادت کے اسباب حضرت علی علیہ السلام کے بنے، وہ شہادت کے اسباب اگر ہم پیچھے جائیں تو یہ تو شروع رسول کے زندگی کے بعد ہی شروع ہو گئے تھے۔ خود جب رسول خدا کو لوگوں نے مارنے کی کوشش کی عقبہ میں، اس گھاٹی میں گرا کر کے، تو حضرت علی کو کیسے برداشت کر سکتے تھے، جبکہ حضرت علی نے ان کے سارے جو بہترین لوگ تھے جو قریش کے، جن کو انہوں نے اسلامک جنگوں میں قتل کیا تھا، اور یہ بنی امیہ نے کہا بھی تھا کہ آپ نے ہمارے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، یہی چیز مانے ہے کہ ہم آپ کی بیعت کریں۔ انہوں نے کہا ہم نے قتل نہیں کیا، وہ لوگ اللہ کے راہ میں، اللہ کے دین کے مخالفت کی وجہ سے قتل ہوئے، ہم نے اللہ کے راہ میں قتل کیا، کسی کو میرے ذاتی اعنات کی وجہ سے میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ وہ لوگ بعد میں مان گئے تھے، پھر اب مان گئے تھے یا ظاہری طور پر مان گئے تھے، یہ لوگ اسلام نہیں لائے تھے، یہ لوگ تسلیم ہوئے تھے، یہ لوگ اسلام کے تلوار کے آگے ان لوگوں نے سر خم کر دیا تھا، ورنہ اسلام کی ان لوگوں کے اندر ذرا بھی رمق نہیں گئی تھی، اس میں نہیں گئی تھی۔ اب رسول اللہ کی اور حدیث سے پر چلتے ہیں کہ یہ گروہ ستمگروں کا گروہ کون تھا اور یہ مارقین کا گروہ کون تھا۔ رسول خدا نے یہ جو مارقین کا گروہ ہے، جو کہ جس کی ایک فرد عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں شہید کیا، تو ہم کو پہلے خوارج کا مائنڈ سیٹ سمجھنا ہوگا کہ خوارج کی ذہنی کیفیت کیا تھی اور یہ کب پیدا ہوئے۔ ظاہری طور پر تو یہ ظہور میں آئے، ظاہر ہوئے جنگ صفین کے بعد، لیکن یہ مائنڈ سیٹ یا ان کے لوگ رسول کریم کے زندگی میں بھی تھے۔ اب کچھ واقعہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں اور اسی پر آج کا ویڈیو ہم کو ختم کرنا ہوگا، اور اسی کو ہم تسلسل آگے کے ویڈیو میں دیں گے، چونکہ شہادت کے بیان کو تھوڑا ہم چاہتے ہیں کہ اس کا پس منظر آپ سمجھ لیں۔ رسول خدا نے کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ذوالصدیہ، اس کو ذوالخویسرہ بھی کہتے ہیں، اس کا حقیقی نام تھا ہرقوس بن زہیر تمیمی، اس کا اصل نام تھا، لیکن وہ زیادہ ذوالصدیہ کے نام سے مشہور تھا۔ وہ ذوالصدیہ کے نام سے مشہور اس لیے تھا کہ اس کی پہچان یہ تھی کہ اس کے کولے پر گوشت کا ایک لتھڑا جیسا تھا، جس پر کہ ایک سوراخ بھی تھا اور اس میں 7 بال تھے۔ یہ سب رسول اللہ نے خاص کر کے بتایا تھا۔ اس کی وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہم بعد میں بیان کریں گے کہ اتنا اس کی شخصیت کو اتنا اہمیت کیوں دی گئی اور اس کو کیوں رسول خدا نے اتنے تفصیل سے بتایا کہ ذوالصدیہ جو ہے اس کا یہ دیکھنے میں کیسا ہے اور کیا ہے۔ یہ ذوالصدیہ ایک دن کا واقعہ یہ ہے کہ رسول خدا مسجد نبوی میں بیٹھے تھے
اور حضرت علی علیہ السلام نے یمن سے ایک خطیر رقم، کافی اچھی خاصی رقم انہوں نے بھیجی صدقات کی۔ جب صدقات کی رقم پہنچتی ہے تو رسول اکرم نے مؤلفۃ القلوب لوگوں کے، مؤلفۃ القلوب یہ ایک الگ لفظ آ گیا، یعنی اختصار کے طور پر یہ وہ لوگ تھے جو کہ اسلام میں تلوار کے ڈر سے تسلیم ہوئے تھے، اسلام لائے تھے، لیکن ان کے قلب میں اسلام نہیں گیا تھا، تو ان کے لیے اللہ کا حکم رسول کو یہی تھا کہ ان کی تالیف قلب کچھ ان کو پیسے وغیرہ اور زیادہ مادی ضرورت دے کے اور آہستہ آہستہ تعلیمات سے ان کو آراستہ کرو۔ تو رسول خدا نے اللہ کے احکام کے تحت، اللہ کے وحی کے تحت کچھ مؤلفۃ القلوب لوگوں کو، ایسے لوگ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے لیکن حقیقی اسلام ان کے دل میں نہیں گیا تھا، ان کو زیادہ رقم دیا تاکہ ان کے قلب کی تالیف ہو۔ اس پر ذوالصدیہ نے کہا کہ اے محمد، اللہ سے ڈرو اور انصاف سے کام لو۔ رسول خدا نے کہا کہ اے شخص، میں اس اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اللہ کی فرمانبرداری کون کرے گا؟ اور اللہ نے ہم کو اس روئے زمین پر اپنے وحی کا امین بنا کر کے بھیجا ہے، اور تو ہم کو رسول نہیں مانتا ہے، تو ہم کو اللہ کا وحی کا امین نہیں مانتا ہے۔ وہ خاموش رہ جاتا ہے۔ یہ ذوالفصدیہ تھا۔ اب اس کے بعد میں اس کی ایک اور واقعہ بیان کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کے کچھ خاصیتیں جو خواص رسول اکرم نے بتایا، وہ بتایا کہ دیکھو اے علی، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو گروہ ہے، اسی کے صنف سے وہ گروہ ظاہر ہوگا۔ اس کے صنف کا مطلب کہ اسی کے جنر سے، اسی کے گروپ سے، اسی کے طبقے سے ایک گروہ ظاہر ہوگا۔ اب وہ گروہ ایسا ہوگا کہ وہ دین سے اس طرح نکل جائے گا کہ جیسے نشانے سے تیر نکل جاتا ہے۔ یہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے جا کے ان کے قلب تک نہیں پہنچے گا۔ یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے، لیکن یہ لوگ ذمی کہتے ہیں کہ وہ سارے اہل کتاب ہوں یا جو کافر ہوں، سب کو کہا جاتا ہے ذمی کہا جاتا ہے، یا کافروں سے، مشرکوں سے یہ دوستی رکھیں، لیکن یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ یہ گروہ، ان کی نمازیں ایسی ہوگی ظاہری طور پر کہ دوسرا کوئی ان کی نماز اور روزہ دیکھ کر کے اپنے کو خفیف کمتر محسوس کرے گا۔ ظاہری طور پر یہ بڑے پارسا اور عابد و زاہد قسم کے لوگ ہوں گے، لیکن یہ زمین پر بدترین خلائق ہیں۔ یہ سب جو ذوالصدیہ کے ہے، یہی وہ خوارج ہے، اور یہ گروہ ظاہر ہوگا تمہارے زمانے میں، اور یہ اس وقت ظاہر ہوگا جب مسلمانوں کے دو گروہ آمنے سامنے ہوں گے، یعنی کہ جنگ صفین میں یہ ظاہر ہوگا، دو گروہ آمنے، اس میں جو گروہ حق پر ہوگا وہ ان لوگوں کو قتل کرے گا۔ یعنی کہ جنگ صفین میں جو گروہ حق پر ہوگا وہ ان کو قتل کرے گا۔ تو اس وقت جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ابو مسعود تھے یا ابو ایوب انصاری یا بہت سے لوگ، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، تو ایسا جب وقت آئے ہم لوگ زندہ رہیں تو ہمیں کس کے ساتھ جو ہے سو جنگ، جب دو مسلمانوں کا گروہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم حضرت علی کے نیابت میں جنگ کرنا، ان کے ساتھ رہ کر کے جنگ کرنا، کہ وہی حق کا گروہ ہے۔ ان کے ساتھ عمار یاسر بھی ہوں گے، اور عمار یاسر کو ایک باغی گروہ پر قتل کرے گا۔ اس کے علاوہ اب ابو ایوب انصاری بھی ان کے ساتھ ہوں گے، ابو ایوب انصاری بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور قتال کریں گے۔ ارباب اعضاء، اب اس کے بعد جو ان کے اور خواص، یہ جو ذوالصدیہ ہے، یہ جنگ نہروان میں مارا گیا، اور جو رسول اکرم نے اس کی نشانیاں جو بتائی تھیں تو اس کو تلاش کیا گیا، اور حضرت علی علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کو ہم نے، چونکہ ویڈیو کا وقت زیادہ ہو گیا تو ہم نے یہاں پر اختصار سے کام لیا ہے، اور صرف ایک یا دو جملہ مصائب کا، چونکہ ہم مجلس کے عنوان سے یہ باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں،
کہ جب خوارج نے ان کی ایک فرد عبد الرحمن ابن ملجم نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے سر پر تلوار لگائی اور وہ شہید ہو گئے، تو ہم نے جیسے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کو مخفی طور پر نجف اشرف میں، جو کہ کوفہ سے ایک فاصلے پر ہے، وہاں دفن کیا گیا۔ ان کے ساتھ صرف حضرت علی علیہ السلام کے اولادیں تھیں، امام حسن، امام حسین السلام، جناب حنفیہ، محمد حنفیہ، اور کچھ جو بنی ہاشم کے جو ان کے خاندان کے لوگ تھے، اور 6 ان کے جو صحابی ہیں جو کہ حضرت علی کے بڑے قریب صحابی ہیں۔ ان میں ایک کا نام تھا ساسا بن سوہان، بڑے بلند پایا صحابی۔ یہ 2 بھائی تھے، زید بن سوہان اور ساسا بن سوہان۔ جناب زید بن سوہان، ہم لوگ جب جاتے ہیں کوفہ تو امام زمانہ کی جو مسجد ہے، مسجد سہلہ، اس کے قریب میں 2 مسجدیں ہیں، ایک مسجد زید اور مسجد ساسا۔ یہ 2 بھائی تھے۔ جناب زید تو جنگ جمل میں شہید ہوئے، زید بن سوہان جنگ حضرت علی کے ساتھ ان کے میت میں ان کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اور ساسا یہ بڑے خطیب تھے اور خوش بیان تھے، حضرت علی نے ان کی کئی بار تعریف کی ہے۔ یہ حضرت علی کے لشکر میں ان کی بھی ایک مسجد ہے، وہیں مسجد تعالیٰ کے قریب ہی ہے مسجد ساسا۔ 2 مسجدیں ہم لوگ گئے تھے وہاں زیارت کے، مسجد کے اندر میں تو نہیں گئے، دور سے ہم نے زیارت کی تھی ہم لوگوں نے جب مسجد سہلہ گئے تھے۔ تو جب وہاں پر جب یہ لوگ گئے ہیں، اب ایک جملہ کہہ کے ختم کرتے ہیں کہ جناب ساسا نے جب امیر المومنین کو دفن کر دیا گیا تو انہوں نے گریہ کیا، اور گریہ کر کے امیر المومنین کے قبر کی خاک اٹھا کر اپنے سر پر ڈالا، اور ڈالنے کے بعد انہوں نے وہاں پر کہا کہ اے امیر المومنین، آپ نے کتنی اچھی زندگی گزاری اور کتنی اچھی موت پائی، خانہ خدا میں پیدا ہوئے اور خانہ خدا میں آپ کو شہید کیا گیا، آپ کتنے بلند رتبہ اور بلند مرتبہ تھے، اور کتنے ذلیل یہ لوگ ہیں، کتنے کمتر یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کو شہید کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما